بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان پہنچ جائے گا۔ تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ جوانی کی توبہ، سردی کا وضو، گرمی کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ عورت کے ہمدرد صرف 4 مرد ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس سے کبھی بھی بحث جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ ایک دن بہار آئے گا۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھونا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ خوشی جھونپڑی یا محل کے محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس دل میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ زندگی اسی طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل بھی دکھا دے تو برا نہیں لگتا۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جب کمزور تنگ ہو کر ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے، اس کا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ جہاں مکان نمبر کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو اسے گاؤں کہتے ہیں۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔